السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج سیمنٹ سیکٹر کا انالیسس. ٹوڈے از 24 اپریل. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے چونکہ ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر جو نیوز ہیں، جب ملک کے اندر جنگ کے حالات ہوں اور آپ کی نیبرنگ کنٹری جس کے ساتھ آپ کی وار ہسٹری ہو، وار کے کلاؤڈز ہر طرف آپ کو نظر آ رہے ہوں، تو ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹ اور چونکہ سینٹیمنٹ بیسڈ مارکیٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا یہ ایفیکٹ بالکل نیچرل ہے. اور لیکن ہماری مارکیٹ اب بہت اسٹرانگ بھی ہو چکی ہے، سیلف ریزیلینس میں آ چکی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے نیوز کے ساتھ بھی جسٹ 1.88% کہ میں تو فی الحال تو اسے مارکیٹ کریکشن کہوں گا، کریش نہیں کہوں گا. کریش تو ہوتی تو پھر 10% آج ہی ہر شیئر آپ کو لوور کیپ کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا. تو لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. بٹ اسٹے فوکسڈ، پینک سیلنگ نہیں کرنی، اور اگر آپ اچھے شیئرس کے اندر انویسٹڈ ہیں تو اس کو ہولڈ رکھیں. جو پینی سٹاکس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تو خیر ڈیفینیٹلی نہ میں ان کو بائنگ کی ریکمینڈ کرتا ہوں، ان کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی ہے. اور جو لوگ ڈے ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں پھر اسٹاپ لاس، وہ ایک سیپریٹ اسٹوری ہے. ایکچولی اسٹاک مارکیٹ کو آپ ایز اے پراپر بزنس بھی لے سکتے ہیں، اور کوئی بھی بزنس لائک عام بزنس جو ہمارے ڈے ٹو ڈے مارکیٹ کے اندر، ہماری مارکیٹس کے اندر ہیں، کوئی ریسٹورینٹس کے بزنس ہیں، کوئی آپ شادی حال میں کسی میں آج بھی جا کے دیکھ لیں، آپ کسی پیٹرول پمپ پہ جا کے دیکھ لیں، بزنس ایز یوزول، بزنس ایز نارمل ہو رہا ہے. تو اسٹاک مارکیٹ کو بھی اگر آپ بزنس ایز نارمل لے رہے ہوں، اس میں انویسٹمنٹ آپ نے لانگ ٹرم بزنس کے طور پہ کمپنیز کے اندر ان کے بزنس میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے صرف سٹا کھیلا ہوا ہے اور پھر اس ایزمپشن پہ پیسے لگا دیں کہ آج یہ اوپر جائے گی، کل نیچے جائے گی، پرسوں اوپر جائے گی اور ہم اس کی موومنٹ سے پیسے کمائیں گے، دین تھنگز آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی ٹف فار دی ڈے ٹریڈرس. ان کے پھر اسٹاپ لاس ہے یا پھر آپ ڈفرینٹ بریک آؤٹس کو دیکھتے رہیں اور نیچے سپورٹ لیول، ریزسٹنس لیول، سب یہ کہانیاں ہیں. یہ کہانیاں یہ سب کہانیاں سائڈ پہ رہ جاتی ہیں کہ جب فنڈامنٹلی اور ٹیکنیکلی جب چیزوں کا اپنے کانفلکٹ آتا ہے تو میں ڈیفینیٹلی فنڈامنٹلس کو ہی ہمیشہ پریفر کروں گا، کیونکہ اٹس الٹیمیٹلی اے بزنس، اور بزنس جو ہے وہ تو فنڈامنٹلس پہ ہی بیس کرتا ہے. لائک ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں، ریزلٹ کسی کمپنی کا اچھا آئے گا، ارننگ پر شیئر اچھی آئے گی تو اوبیسلی اس کی بیس کا بھی اوپر ہی لانگ ٹرم کا ڈیسیژن ہوگا. باقی ٹیکنیکلز اور نیوز بیس وہ آج کی ہے. تو مارکیٹ اسی لیے پی ای ریشیو کو میں بہت ویٹیج دیتا ہوں کہ پی ای ریشیو از اے مکس آف بوتھ تھنگس. پی اسٹینڈس فار پرائز، جس میں مارکیٹ سینٹیمنٹس ڈیفینیٹلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ای فار ارننگ جو پیورلی فنڈامنٹلز ہوتا ہے اس کا سینٹیمنٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. لائک ابھی جو پی ای بنے گی یہ آج کی مارکیٹ پرائس کے ساتھ سینٹیمنٹس کو کور کر رہی ہوگی، اور لاسٹ کوارٹر کی جو پرفارمنس ہے جو 31 مارچ کو کلوز ہوا اس کی ارننگس کو ریفلیکٹ کر رہی ہوگی. تو اٹس اے ویری نائس بیلنس جس میں دونوں چیزیں آپ کی فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکلس اور مارکیٹ سینٹیمنٹ سارے کور ہو جاتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا سیمنٹ سیکٹر. سیمنٹ سیکٹر کے اندر آج تھوڑا سا اس اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا جو ایک ریڈ زون میں مارکیٹ رہی تو کس شیئر نے کتنی زیادہ اسٹرینگ دکھائی یا کون سا شیئر کتنے زیادہ لوگوں نے سیل کیا. تو سیلنگ کا پریشر یا آج کا والیوم جو ہے وہ جتنا بڑا والیوم ہوگا تو آف کورس وہ سیلنگ کو شو کر رہے، چونکہ مارکیٹ ساری آج سیلنگ سائڈ پہ تھی. اینڈ پاور سیمنٹ شاید ون آف دو فیو کمپنیز ان دی ہول اسٹاک مارکیٹ ہے کہ جو آج گرین زون میں کلوز ہوئی. تو پاور سیمنٹ، عارف حبیب گروپ کا سیمنٹ سیکٹر کا سٹاک اور پرائس آج اس کی 14.45 پہ کلوز ہوئی، جو کہ حیران کن ہے کہ وہ گرین زون کے اندر کلوز ہوئی ہے 0.25 پیسہ. اٹ از ون آف دا فیو کمپنیز. دو کے والیوم اس میں بہت بڑا والیوم ہے 37 ملین. تو اگر یہ اب چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں اور اس کا رزلٹ اگر بہتر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی سیمنٹ سیکٹر کا سٹاک ہے، اور ابھی اس کی پرائس بالکل انیشیل لیول پہ ہے. تو دس از اے سٹاک اس کو لانگ ٹرم کے لیے، جو گروپ پیچھے اسٹرانگ ہے، سیکٹر اچھا ہے تو لانگ ٹرم میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، پرووائڈیڈ اس کی ای پی ایس تھوڑی سی اور امپروو ہو کے کوئی 5 روپے تک کی بھی ای پی ایس آ جائے تو دین وی ول سے کہ اٹ از ان دا سیف زون ناؤ. اور ابھی بھی اس نے اپنے آلموسٹ آل ٹائم ہائی کے نزدیک ہی ہے، تو لیکن اسٹل گرین ہونا اس کی ایک اچھی اسٹرینتھ شو کر رہا ہے کہ جب آج کے دن میں جو شیئر گرین میں زون میں کلوز ہوگا اس کو ضرور انڈر کنسیڈریشن رکھیں. دین وی ہیو فوجی سیمنٹ. فوجی سیمنٹ بہت بڑا سیمنٹ سیکٹر کا سٹاک، فوجی گروپ ہے اس کی بیکنگ میں، اور 12 ملین کا والیوم اور 1.84 روپے اس کے اندر کمی، آل ٹائم ہائی سے 10% ڈاؤن. اور لیکن اتنا بڑا والیوم شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر سیلنگ کی وجہ سے، اور اس کی پی ای ریشو بھی آلریڈی کافی اوپر جا چکی ہے 8.58. تو اس میں نارمل تھوڑی سی کریکشن بھی ڈیو ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جس شیئر میں جس اسکرپٹ میں کریکشن ڈیو ہو تو
تو وہ بھی اسکرپٹ پہ بہانہ تلاش کر رہی ہوتی ہے مارکیٹ. جو ہی کوئی ایسی ہلکی سی بھی نیوز آتی ہے تو اس کو فوراً ریئیکٹ کرتی ہے, تو اس کی کریکشن اور نیوز کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے ملا کے اس کو پھر ایک ڈریگ اس کو وہ کر لیتا ہے. دین وی ہیو میپل لیف سیمنٹ. میپل لیف سیمنٹ بھی کمپیریٹیولی بیٹر رینج زون میں آ رہا ہے, پی ای کی 6.47 ہے, تو اس میں بھی اچھا سیلنگ کا پریشر ہے. 9.4 ملین, ₹1.5 اس نے بھی گرا دیے, اور آل ٹائم ہائی سے یہ بھی فوجی سیمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی آلموسٹ, یہ فوجی سیمنٹ آلموسٹ سیم ہی زون کے اندر چل رہے ہیں. دونوں کا 10% کے اراؤنڈ اپ سائڈ ابھی ایکسپیکٹڈ ہے. اور دین وی ہیو ڈی جی خان سیمنٹ. ڈی جی خان سیمنٹ میں کمپیریٹیولی لوور والیومز آئے 2.93, اور لوور والیومز کو میں یوں انٹرپریٹ کروں گا کہ آج اس شیئر نے ریزسٹنس دکھائی, ورنہ جتنا بڑا شیئر ہے اس کے اندر 10 ملین سے اوپر کی بھی سیلنگ آ سکتی تھی. تو بہت زیادہ اس کے اندر اگر سیلنگ نہیں ہے, 2.9 ملین کا صرف والیوم ہے, تو اٹ مینس کہ اس کے اندر ابھی بھی جو جن کے پاس ہولڈنگ ہے وہ اس کے اندر ابھی بھی ٹرسٹ رکھ رہے ہیں کہ یہ شیئر جو ہے یہ رجسٹ کرے گا اور اوپر جائے گا, یا اس کے جو بھی اسپانسرز ہیں تو انہوں نے اس کو سنبھال لیا ہے کہ بہت زیادہ نیچے گرنے نہیں دیا. دین وی ہیو پائنیئر سیمنٹ. پائنیئر سیمنٹ نے ₹10 گرائے, اور یہ اچھی زیادہ ہیوی پرسنٹیج ڈاؤن ورڈ ہے. لائک اگر آپ دیکھیں ₹210 کلوزنگ آج یہ ہے, ₹10 مائنس ہو گئے تو اراؤنڈ 5% کا اس کے اندر ڈاؤن فال نظر آیا آج کے دن میں. وائل ڈی جی خان سیمنٹ ₹122 کلوزنگ ہے. ₹2 گرانے کا مطلب یہ ہے کہ اراؤنڈ 2% کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. 2% کا ڈاؤن اور 5% کے ڈاؤن میں ڈیفینیٹلی ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے, اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ پائنیئر سیمنٹ ابھی بھی ₹10 گرانے کے بعد بھی ابھی 8.63 پی ای کے اوپر ہے, اور سیمنٹ سیکٹر کا اس ٹائم آئیڈیل پی ای ریشو ناٹ مور دین 7 یا 7.5 کے اراؤنڈ ہونا چاہیے, اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور لکی سیمنٹ کے بارے میں چونکہ ہم جانتے ہیں اسٹاک سپلٹ ہے, اور ابھی اس کے اندر ٹریڈنگ بند ہے. منڈے سے انشاءاللہ دوبارہ اس کے اندر ٹریڈنگ سٹارٹ ہوگی, پھر نیو پرائس اوپننگ ہوگی, اور اب اتفاق سے جب اس نے اوپن ہونا ہے تو اسٹاک سپلٹ کا بھی امپیکٹ اور مارکیٹ کی جو نیگیٹیوٹی ہے مارکیٹ کریش کے اندر ہے, تو صحیح طرح اسٹاک سپلٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ مائٹ بھی آپ صحیح طرح ریڈ نہ کر سکیں. ادروائز اگر یہ چیزیں نارمل ہوتی تو پھر جو اس کے اندر موومنٹ ہوتی تو اس میں آپ کو اسٹاک سپلٹ کو سمجھنے میں آسان ہوتی. پر میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ 1750 والا شیئر جب 350 میں ملے گا تو سائیکولوجیکلی بھی وہ سستا فیل ہوگا, اور اس کے اندر اپ سائڈ پوٹینشیل موجود ہوگا. اینڈ لیٹس ہوپ کہ ویکینڈ آگے آ رہا ہے, کل کا دن ابھی ہے فرائیڈے کا, لیکن ویکینڈ تک بھی اگر یہ معاملات یہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو لیٹس ہوپ کہ منڈے سے مارکیٹ اپنے ایک نارمل زون میں ورکنگ کرے گی, اور ہم دوبارہ سے انڈیکس کو اوپر زیادہ دیکھیں گے. اور اگر یہ ایشو نہ بھی ہو تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب مارکیٹ اپنی آل ٹائم ہائی کو ٹچ کر لیتی ہے تو پھر مارکیٹ بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے جہاں سے اس نے ریورس ہونا ہوتا ہے. تو چھوٹی سی بھی نیوز ہے وہ اس کو پھر میگنیفائی کر لیا جاتا ہے, اور 120 والے شیئر 1,20,000 کا شیئر جو ہے اسٹاک ہے کا انڈیکس ہے اس نے ڈیفینیٹلی 1,10,000 12,000 کے نزدیک آنا ہے, تاکہ جن لوگوں نے اوپر سیلنگ کر دی ہے اور وہ دوبارہ سے ویٹ کر رہے کہ انڈیکس کو گرایا جائے, شیئرز کو نیچے گرایا جائے, ان میں اپ سائڈ پوٹینشیل کریٹ کیا جائے, اور دوبارہ پہ 1,10,000 12,000 کے اراؤنڈ سے بائنگ شروع کی جائے, اور 5-7% کا چند دنوں کے اندر ہی مارجن جو ہے وہ ارن کیا جائے. اور چونکہ یہ 5-7% بھی جب بلینس آف روپیز کی بات ہو رہی ہو یا ڈالرز کی بات ہو, ڈیفینیٹلی وہ کافی ہیوی اماؤنٹ بن جاتی ہے. تو انڈیکس کی آج کی کلوزنگ 1,15,019 پہ رہی, 2,200 پوائنٹس مائنس ہو گیا, 1.88% کی گراوٹ. اور سیمنٹ سیکٹر بھی آلموسٹ اسی کے اکارڈنگلی, کوئی سیکٹر بھی کوئی شیئر بھی, دیر ویری فیو شیئر لائک اس شیٹ میں ہمیں پاور سیمنٹ نظر آ رہا ہے جس کے اندر 37 ملین کے والیوم کے بعد بھی اس میں 25 پیسے کی اپ سائڈ گرین زون میں کلوز ہوا. ادروائز ساری مارکیٹ, سارا انڈیکس, سارے بڑے بڑے شیئر جو ہیں وہ ریڈ زون میں ہی کلوز ہوئے ہیں. باقی اب یہ ہے کہ کلوزنگس کی کوارٹر کے ریزلٹس آ رہے ہیں, تو لیٹس ہوپ کہ نیکسٹ منڈے کو جو مارکیٹ اوپن ہوگی تب تک یہ ایشو بھی انشاءاللہ ریزالو ہو چکے ہوں گے, اور مائٹ بھی ہم کسی سیٹلمنٹ کے نزدیک پہنچ چکے ہوں. جو کہ میری ابھی بھی ایک فیلنگ آتی ہے کہ شاید یہ بھی ٹرمپ ٹیرف کی طرح ہی مارکیٹ کی ایک مینیپولیٹڈ ایکٹیویٹی تھی تاکہ مارکیٹ کو گرایا جائے, اور وہ لوگ جو اس کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے اوپر مال سیل کر کے لیکویڈیٹی کے اندر آ چکے ہوں گے, اور مارکیٹ کو اپنی مرضی کے لیول پہ تک گرا کے وہاں سے دوبارہ بائنگ کریں گے. تو ایز اے ریٹیل انڈیویجول انویسٹر ہمارے لیے امپورٹنٹ اسٹریٹجی وہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ اچھے پہلی اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ذاتی پیسے سے کام کریں, بوروڈ منی نہ ہو, اچھے شیئرز کا سلیکشن کریں, ان کے اوپر نظر رکھیں, کوئی 20-30 کمپنیز کا پورٹ فولیو بنا لیں,
اور اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شیئر جتنا بھی اچھا آپ کو لگ رہا ہو اس میں بے شک انٹر ہوں، لیکن بہت سوچ سمجھ کے. ادروائز جو اچھی بلو چپ کمپنیز ہیں اور جن کے پی ریشو بھی اچھی رینج میں آ رہے ہیں، اور آئیڈیلی جب نیو رزلٹ آتا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو ریویو کریں، اور جو جن کے آپ کو، اور دوبارہ سے جب پی ای ریوائز ہوگی، ای پی ایس جب چینج ہوتی ہے تو پرائز ٹو ارننگ ملٹیپل بھی چینج ہوگا. پرائز ٹو ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ پرائز کی موومنٹ سے چینج ہوتا ہے اور ارننگ کی چینجز سے چینج ہوتا ہے. تو پرائز تو ڈیلی چینج ہوتی ہے، اور ای پی ایس ہمیں کوارٹر ریزلٹ کے بعد چینج ملتی ہے. تو اب وہ ٹائم آ رہا ہے کہ کوارٹر ریزلٹس آ رہے ہیں، تو اس کی بیس کے اوپر ایک پراپر دوبارہ سے ان ڈیپتھ ہر کمپنی کا انالیسس کریں گے. جو ٹاپ میں 30 کمپنیز کے اراؤنڈ ایک اپنا پورٹ فولیو سامنے رکھا ہوا ہے جس کو ہم ویڈیو بناتے ہیں. 100 کمپنیز سب کو تو کور کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ٹاپ بیسٹ 30 کمپنیز ہیں، اور وہ کمپنیز جو بلو چپس ہیں اور جن کا انڈیکس کے اوپر ہیوی ویٹ ہے. تو اسٹے ٹیونڈ، ویڈیوز دیکھتے رہو. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اور جو بھی فیڈ بیک ہو کمنٹس کے اندر لازماً اس کو مینشن کر دیا کریں.